آج کل ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ تجارت میں لوگ سچائی اور دیانت کے بجائے جھوٹ، خیانت اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دھوکہ دے کر اپنے کسٹمر سے زیادہ کما لیں گے اور اپنی بچت زیادہ کر لیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سچا تاجر ہوگا وہ قیامت کے دن شہداء اور انبیاء کے ساتھ ان کا مقام ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تاجر سچائی کے معاملات کے ساتھ تجارت کرے گا، ایک تو یہ ہے کہ ان کی رزق میں برکت ہوگی، دوسری روایت میں ہے کہ جو تاجر جھوٹ بولتا ہے اور غلط قسم کھاتا ہے تو ان کے کاروبار سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو اس لیے آج کل جو معاشرے میں وہ یہ چالاکی سمجھی جاتی ہے کہ غلط بیانی سے کسٹمر کو دھوکہ دے کر خیانت کے ساتھ ایک کم قیمت کی چیز زیادہ قیمت پر وقتی طور پر تو بیچ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے زیادہ نفع کمایا، لیکن انہوں نے اپنے کسٹمر کو بھی خراب کیا، آئندہ کسٹمر بھی نہیں آئے گا۔ اور جو شرعی احکامات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچے تاجر کے لیے جو خوشخبری سنائی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھا، ایک عارضی فائدے کے لیے ایک دائمی اپنے ایک اعزاز کو انہوں نے خراب کیا، اور اس خیانت کی وجہ سے مال میں برکت بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو تجارت ہے یہ اگر آدمی صحیح شرعی اصولوں پر کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تاجر کا جو مقام ہے آخرت کے اعتبار سے انبیاء کے برابر ہوگا، وہ انبیاء کے صف میں جا کے کھڑا ہوگا۔ تو یہ لوگوں کی خدمت بھی ہے اور اپنے لیے حلال رزق بھی کمانا ہے۔ تو اس میں اگر ہم صرف سچائی کا خیال رکھیں، دیانت کا خیال رکھیں کہ جو چیز جیسی لی ہے یا جو چیز جیسے ہیں وہ اسی طرح سے بتائی جائے، اور شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ اگر مالک کو اپنی چیز کے بارے میں معلوم ہو کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ کمی ہے، وہ بتانا اس پہ شرعاً لازم ہے کہ وہ خریدار کو بتائے کہ اس میں یہ عیب ہے۔ اس کو چھپانا یہ خیانت ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو سچائی کے حوالے سے اگر ہمارے معاشرے میں سچائی آ جائے، ہماری مارکیٹوں میں، ہمارے تاجروں میں اور ہمارے دکانداروں میں، تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ ملک کی جو اکانومی ہے، معیشت ہے، اس پر بھی مثبت اثرات پڑیں گے، اور اس طریقے سے جو اسلامی احکامات ہے اس کے مطابق جب ہمارا لین دین ہوگا تو اموال میں بھی برکت ہوگی، مسائل کم ہوں گے، اللہ تعالیٰ نقصانات سے بچائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کاروبار میں، بزنس میں سچائی سے معاملات حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی دینی اور شرعی رہنمائی کے لیے سبسکرائب کیجیے مفتی ارشد بنگش آفیشل۔